أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولما بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی ایک مخلوقات کا حوالہ دے کر اپنی قدرت کو بیان کیا تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ بندوں کو زندہ کر کے ان کے حساب کتاب کا جو وعدہ کیا ہے اس پر استدلال کیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں قیامت جب آ جائے گی، سور پھونکا جائے گا، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور آخرت کے مراحل وہاں سے شروع ہو جائے گے. اس وقت کے کیا حالات ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. فصل کہتے ہیں فیصلہ. یوم الفصل مانے فیصلے کا دن، میقات مانے وقت مقرر. ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ایک متعین دن ہے، یعنی جس کا وقت طے ہے. اللہ تعالیٰ جو بار بار حوالہ دے رہا ہے کہ حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو وہ دن تو آنے والا ہے لیکن کب آئے گا اس کا ایک وقت طے ہے. میقات کے معنی وقت مقررہ. وہ دن فیصلے کا اپنے وقت مقررہ پر آ کر رہے گا. اب اس دن کی کیا کیفیت ہوگی؟ یوم ینفخ فی الصور. سور معنی جس میں سور پھونکا جاتا ہے، جیسے بانسری وغیرہ ہوتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ سینگ کی شکل میں ہوگا اور حضرت عزرائیل اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور کان اللہ کی آواز کے لیے کان لگائے ہوئے ہیں کہ اب آواز آئے گی، اب سور پھونکا جائے گا. تو وہ سور پھونکنے کا جو دن ہوگا، کہا کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور پھونکا جائے گا. فیصلے کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد سے وہ مراحل شروع ہو جائیں گے. تو کہا کہ وہ دن جس میں سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم لوگ فوج در فوج آئیں گے. یعنی قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو گروہ در گروہ، جماعت در جماعت ہوں گے. کافر الگ، مومن الگ. اب مومنوں میں بھی جو متقی ہوں گے وہ الگ ہوں گے. جیسے درجات ہوں گے اس کے مطابق لوگ جمع ہوں گے اور گروہ در گروہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. تو اسی لیے کہا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے. وفتحت السماء، آسمان کا پورا سسٹم اس وقت برباد ہو جائے گا. جیسے کہ دوسری آیت میں کہا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. تو یہاں پر کہا کہ وفتحت السماء، آسمان پورا کا نظام پورا کھل جائے گا. اب جیسے تان دیا گیا پورا آسمان شامینے کی طرح، اب پورا کھول دیا جائے گا تو ایسے پھٹ جائے گا جیسے دروازے نکل چکے ہوں.
تو اسی لیے کہا وفتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، جب آسمان پھٹ کر اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ درمیان میں دروازے ہیں، دروازوں کی شکل اختیار کیا کرے گا، تو فکانت ابوابا، اس کے دروازے ہوں گے۔ وسیرت الجبال، سیر کے معنی چلانا، جبال معنی پہاڑ، سراب معنی جس کو سراب دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن وہاں جائے تو کچھ بھی نہیں۔ عام طور پر جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے راستے میں آپ دور سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، قریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہاڑ ایسا ہو جائے گا، جب قیامت آ جائے گا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، سیرہ کے معنی چلایا جائے گا، جیسے غبارے چلتے ہیں، بادل چلتے ہیں، ویسے پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ فکانت سرابا، وہ بالکل ایسے ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا جیسے سراب ہوتا ہے۔ سراب جیسے کہا نا دھوکے کا پانی، دور سے پانی نظر آتا ہے، آپ قریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمان بھی ویسے سراب کی طرف بکھر جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، بالکل پھیلی ہوئی دھول کی طرح بن جائے گا، کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت۔ تو اسی لیے کہا کہ وسیرت الجبال، جو پہاڑ اتنا مضبوط اور اتنا پختہ ہمیں نظر آئے گا وہ اپنی جگہ سے چلایا جائے گا۔ فکانت سراب، وہ بالکل سراب یا دھول کی مانند بن جائے گا یا ریت کی مانند بن جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد کے معنی تکتے رہنا، گھات میں رہنا، انتظار میں رہنا۔ جہنم اس وقت انتظار میں رہے گی، کس کے انتظار میں رہے گی؟ جہنمیوں کے انتظار میں رہے گی کہ اب ان کا فیصلہ ہوگا، اب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، اب انہیں سزا دی جائے گی۔ جیسے پولیس کسی کی انتظار میں رہتی ہے کہ اب وہ آئے گا اس کو پکڑ لیں گے، ایسے ہی جہنم بھی کافروں کے انتظار میں رہے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں رہے گی، تکتے رہے گی، انتظار میں رہے گی۔ للطاغین مآبا، طاغین کے، طاغی کے معنی سرکش لوگ، نافرمان لوگ، مآب کے معنی ٹھکانہ، تو سرکشوں کے لیے جہنم ٹھکانہ بنے گا۔ لابثین فیہا احقابا، لابث کے معنی رہنا، حقب کی جمع احقاب کا معنی لمبی مدت، یعنی ہمیش کے لیے وہ وہاں تک رہیں گے۔ علماء نے یہاں احقاب، حقب کا مطلب لمبی مدت، لمبی مدت کا مطلب کتنے؟ کم از کم 80 سال، کم از کم اس کی مدت 80 سال لکھی ہے، اور 80 سال میں ہر سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، اور ایک دن وہاں کا 1000 سال کے برابر۔ اب حساب لگائیے کتنا ہوگا، ختم نہ ہونے والا سلسلہ، اس کو کہا احقاب، ہمیش کے لیے وہ وہاں پر رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، برد کہتے ہیں ٹھنڈک، شراب کہتے ہیں پینے کا پانی۔ وہاں نہ ان کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، یعنی راحت کے لیے ٹھنڈک ملے گی، نہ پانی ملے گا۔ الا حمیما وغساق، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی، اور غساق جو پیپ وغیرہ ہوتے ہیں جہنمیوں سے کے بدن سے نکلا ہوا جو پیپ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایک دم ٹھنڈا پانی، اتنا ٹھنڈا کہ آدمی پیے تو جھلس جائے، گرم بھی انتہائی گرم، اور اگر ٹھنڈا ہو تو انتہائی ٹھنڈا، دونوں عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو غساق پیپ کے پانی کو بھی کہتے ہیں، جو بالکل جہنمیوں کا سڑا ہوا پیپ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کو وہاں پینے تو نہیں ملے گا، مگر ملے گا تو کھولتا ہوا پانی، یا بالکل ٹھنڈا پانی جو دونوں عذاب پی نہیں سکے گا، یا بالکل جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا، پی نہیں سکے گا آدمی۔ جزاء وفاقا، وفاق کے معنی پورا پورا، جو بدلہ دیا جائے گا وہ صحیح دیا جائے گا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ حساب پر یقین نہیں کرتے تھے، یعنی کل مرنا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اس کا انہیں یقین نہیں تھا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیتوں کو انہوں نے پوری طرح جھٹلا دیا تھا۔ کذب کے معنی جھٹلانا، کذبوا کذاب کے معنی بالکل جھٹلا دیا تھا، پوری طرح ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، کسی طرح قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، اس لیے ان کو اتنا دردناک عذاب ملا۔ اور وہ عذاب پہ الٹپ نہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، احصاء احصی کے معنی محفوظ رکھنا، کتاب کے معنی نوٹ کرنا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر نوٹ کیا ہے، محفوظ کیا،
یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے لیے محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کل کو انسان یہ نہ کہے کہ میں نے نہیں کیا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو اس کو پورا وہ نوٹ کر کے دکھایا جائے گا کہ ایک ایک چیز تمہاری نوٹ ہے، کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو لکھ کر ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ذاق ذوق کے معنی چکنا، اللہ کی طرف سے اس وقت مجرموں کو کہا جائے گا اب چکو جہنم کا عذاب۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، عذاب کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کے قریب یا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس کا ایک منظر پیش کیا، اور جب اللہ کے دربار میں لوگ جمع ہوں گے، حساب کتاب کا جو منظر ہوگا اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دنیا میں ہمارے سامنے یہ سب چیزیں رہیں گی، ہم اس پر غور کریں گے تو ہم کل قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر سکیں گے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ ان چیزوں کو پڑھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور مرنے سے پہلے قیامت کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔